اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. سیرت النبی کے پروگراموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کچھ چیزیں پچھلے پروگراموں میں زیر بحث آتی رہی ہیں اور بڑی لمبی بحثیں ہم نے اس پہ بحث سے کیا مراد ہم نے گفتگو کی ہے. اور اس گفتگو کرنے کا خالصتاً مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم سب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اس محفل کو فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں. میں نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو میں اور شجاع صاحب جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں اور آپ تمام خواتین و حضرات جو ہیں اپنے ٹی وی لاؤنج میں, اپنے ڈرائنگ روم میں, جہاں بھی ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر یکسوئی توجہ کے ساتھ یہ پروگرام صرف اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے, اسے سننا چاہیے, کچھ معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہم پڑھ کے دیکھ کر آپ کے درمیان رکھیں, کچھ چیزیں شجاع صاحب کے علم میں ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں تو وہاں سے مجھے مل جاتی ہیں. تو اگر اس حوالے سے ہم بیٹھیں تو یہ پوری محفل جو ہے ذکر اور فکر کی محفل ہو جاتی ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر جو ہے وہ ہمارے اپنے معمولات ہیں, لیکن اب صرف نیتوں کے بدلنے سے اور سوچ اور فکر کی تبدیل ہو جانے سے وہ چیزیں عبادت بن جاتی ہیں. تو اگر یہی سوچ کر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, قرآن کا تذکرہ, ذکر کا تذکرہ, اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہم بھی سن لیتے ہیں اور موقع ملے گا دوسروں کو سنا دیں گے, تو یہ اتنی دیر کی بیٹھک جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو جائے گی. چونکہ پچھلے پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ گفتگو تھی, شجاع صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی ہم 24 گھنٹے کے بندے ہیں اور 24 گھنٹے کی بندگی ہے, عبادت ہمیں 24 گھنٹے کرنی ہے. تو پھر میں نے بھی ایک جواباً کہہ دیا تھا کہ ہمیں کھانا نہیں ہے, ہمیں پینا نہیں ہے, ہمیں سونا نہیں ہے, ہمیں ٹی وی نہیں دیکھنا, بس صرف عبادت کرنی ہے. تو ٹی وی دیکھنے کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے, اس پر گفتگو ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں. تو عبادت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو شجاع صاحب نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ پابند کر دیا ہے کہ جس نے میرے رسول سے محبت کی صرف اس نے مجھ سے محبت کی. تو شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں, پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں, خلاصہ تھوڑا سا, پھر اگلے پروگرام طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء بے شاء اللہ کا شکر ہے. پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی پروگرام کے حوالے سے ویسے ہی ایک گفتگو کر لی, چونکہ ذکر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہو محفل ہو جاتی ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. گزشتہ پروگرام میں تعلق باللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمارا تعلق کیسا ہو اس پر کلام شروع ہوا تھا, اور پھر خوف خدا, خشیت الہی کی بات آئی. ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو خوف اصلاً مطلوب ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کی پکڑ کا خوف ہو, اس کے عذاب کا خوف ہو. اور اس کا عذاب و پکڑ کس کے لیے؟ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے, اس ناراضگی کا خوف اصلاً مطلوب ہے. پھر یہ بات چلی کہ عبادت سے مراد کیا ہے. دیکھیے عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ نے پیدا ہی کیا جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے, ہر رسول کی بنیادی دعوت رہی. پھر ہم نے یہ جانا کہ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ہم نے چند مخصوص اعمال تک عبادت کو محدود رکھ دیا, اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. نہ کلمہ پڑھ کر پابند ہے, آزاد نہیں ہے. کافر آزاد ہے, مومن پابند ہے. حدیث شریف ہے نا, عہد لے لیا نا, جی عہد کر لیا نا. مسلم شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کفر پہ ہے, مزے کر رہا ہے بظاہر, کل جہنم کی بیڑیوں میں ہوگا. مسلمان عہد کر کے پابند ہو گیا, تھوڑی سی پابندی ہے, کل جنت میں آزادی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. تو بہرحال گفتگو یہ ہوئی کہ عبادت کا تصور بڑا وسیع ہے اور وہ 24 گھنٹے پر محیط ہے. اللہ معبود ہے ہمارا 24 گھنٹے, تو ہماری اصل بات یہ ہے کہ ہم بندے ہیں, بندے بننا ہے 24 گھنٹے. ہاں کچھ اعمال تعبدی امور ہیں جو ڈائریکٹلی براہ راست اعمال ہیں عبادت کے,
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، بہت سارے معاملات انڈائریکٹلی وہ عبادت بنتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، حتیٰ کہ پھر نبی مکرم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ سامنے رکھیں تو سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا جب ان کی نشست و برخاست کی مطابق ہوگا، ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، ان کی مبارک سنتوں کے مطابق ہوگا تو یہ سب بھی عبادت بنتا چلا جائے گا۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہم نے واضح کرنا چاہی کہ عبادت کا تصور یہ تقاضا صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں، عبادت اجتماعی سطح پر بھی ہونی چاہیے۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کا خالق مالک محافظ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہی اس کا حاکم بھی ہے، تو اس پر اس کے احکام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد میں فقط نماز، فقط روزہ، فقط زکوٰۃ اور حج، فقط عمرہ، فقط تلاوت، فقط اذکار ہی نہیں ملتے، یہ سب کچھ بھی ملتا ہے۔ وہاں طائف کی گلیاں بھی ملتی ہیں، ہجرت کی راتیں بھی ملتی ہیں، بدر احد کے میدان بھی ملتے ہیں، 269 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی ملتے ہیں۔ تب اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، جس کے غلبے کی جد و جہد کے لیے نبی مکرم علیہ السلام کو آخری رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو اجتماعی سطح پر بھی غیروں کا نہیں، انسانوں کا نہیں، اللہ کا قانون نافذ ہو، اس کے احکام کا نفاذ ہو، یہ ہے عبادت کا وسیع تر تصور جو پوری زندگی پر اجتماعی گوشوں میں بھی انفرادی گوشوں میں بھی پھیلا ہوا اور محیط ہے۔ اب اس کا مطلب یہ 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے، تو ابھی اس عبادت کے راستے میں ہماری مصروفیات حائل نہیں ہوتی، یا ہماری مصروفیات کے راستے میں عبادات حائل نہیں ہوتی، چونکہ جو ہماری مصروفیت ہے وہ ہماری نیت کے بدلنے سے، ہمارے عمل کے بارے میں ہمارا پرسیپشن یعنی ہمارا تصور تبدیل ہونے سے، ہماری فکر تبدیل ہونے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ عبادت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر ہر چیز عبادت ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ کی اطاعت سے ہر چیز عبادت ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کی آیت من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جبریل سے کہہ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمانوں پہ اعلان کر دو۔ جی یہ بڑا پیارا مقام ہے۔ اس سے قبل سورہ مریم کی ایک آیت ہے آخری حصے میں، اور اس کے ذمہ پر یہ حدیث شریف آتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، مودت سے ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہی عبادت کا حاصل بھی ہے، تو ان کے لیے ان قریب رحمان یعنی اللہ سبحانہ وتعالی محبت پیدا کر دے گا۔ اب ہے یہ حدیث شریف جو بخاری شریف کی حدیث آپ نے پیش کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کی اطاعت کی روش پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ہے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آسمان والوں کے دلوں میں ڈالو کہ اس بندے سے محبت کریں۔ پھر اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے زمین والوں کے دلوں میں ڈالو کہ اس سے محبت کریں۔ اس زمین پر بیٹھ کر خالق کائنات سے کنیکشن آپ کا میرا صحیح ہو جائے تو اس کے اثرات جبرائیل کے دل میں، آسمان والوں کے دلوں میں، زمین والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ اور سچی بات ایک تحفے کے طور پر مقام قرآن کا پیش کروں ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے ناظرین گزارش کروں گا قرآن کا نسخہ کھولیے گا اور پڑھیے گا اور اس کا لطف اٹھائیے گا انشاءاللہ۔ سورۃ المؤمن ہے 24 پارے میں، اس کا ایک اور نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ عالم عرب میں جو مصحف چھپتے ہیں ان میں اس کا نام سورہ غافر ہے، اور ہمارے جو مصحف چھپتا ہے اس میں اس کا نام سورۃ المؤمن۔ اب لوگ کہیں گے نام مختلف کیوں ہے بھائی؟ تو ایک سورت کے ایک سے زیادہ بھی نام ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال سورہ غافر یہ سورہ مؤمن کی پہلے ہی رکوع میں 3 آیات ہیں، آیت نمبر تقریباً 7، 8، 9۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کون زمین والے؟ جنہوں نے توبہ کی روش اختیار کر لی اور سیدھے راستے پر آ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد جو نیک ہوئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرش کو تھامے ہوئے فرشتے زمین پر چلنے پھرنے والے اس بندے کے لیے اور اس کے گھرانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں
جو توبہ کر لے اور جو صحیح روش پر آ جائے وہی عبادت کی اور بندگی کی روش ہے. تو آسمانوں کے اوپر جو عرش اور عرش کو تھامے ہوئے فرشتے وہ زمین والوں کے لیے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اللہ کا بندہ بن جانا اور سیدھا ہو جانا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ قدر فرماتا ہے اس کی اور آسمان والوں کے اور فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, زمین والوں کے دلوں میں ڈلوا دیتا ہے اس بندے کے لیے محبت. اور یہ ہم اب یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کہ ہم کوئی کتابی بات کر رہے ہیں کہ صاحب اچھا ایسا کہاں ہوتا ہوگا, کہ ہمارے آپ کے مشاہدے میں ہے کچھ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں. ہم ولی اللہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں بھائی. اصل میں ولی اللہ ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کچھ پیمانے بنائے کہ یہ صفات ہوں گی تو ولی اللہ. بھائی جو اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے, جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے, جسے اللہ محبوب رکھتا ہے, وہی اللہ کا ولی ہے. اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنا لے. تو اگر اللہ کے درمیان کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو گئے ہیں تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو مقبول ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں میں ان کی مقبولیت کے چرچے کروا دیے ہیں. تو نیک لوگوں کے ارد گرد جو ایک مجمع لگا رہتا ہے. جی دیکھیے, اولیاء اللہ کا ذکر قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے. ایک بات میں پہلے واضح کر دوں پھر اس مقام کا تذکرہ کر دوں گا. ہمارے جو اسلاف, ہمارے بزرگان دین, اللہ کے نیک بندے جو ماضی میں گزرے ہیں, ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند بہت بلند بہت بلند بہت بلند بہت ہی بلند ہے. البتہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں. تو وہ اللہ کے اولیاء کیسے بنے یہ بھی تو غور کریں. اگلا سوال, کیا میں اور آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, ولایت کا نہیں. ولایت کا دروازہ بند تو نہیں ہوا. اللہ کے ساتھ دوستی اور ہم اللہ کے دوست بن جائیں, وہ ہمیں اپنا دوست بنا لے, اس کو ولایت کہتے ہیں. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھے کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی. سورہ یونس کی آیات معروف ہیں جو پیش کی جاتی ہیں 62, 63, 64. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ, جو اللہ کے اولیاء ہیں, ولی کی جمع اولیاء, دوست, انہیں نہ کوئی خوف ہوتا نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. پوری زندگی آ گئی. جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ. ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں, آخرت میں بھی بشارتیں. دو باتیں آئیں, ایک ایمان لائے اور ایک تقوی. کیا ہے تقوی؟ کچھ دنوں پہلے رمضان شریف گزارا ہم نے. روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. کیا ہے تقوی؟ عبادت ہی کا تقاضا. کیا ہے تقوی؟ پرہیزگاری. کس بات کا پرہیز؟ احتیاط. کس بات سے احتیاط؟ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. ریڈ سگنل آ گیا, کھڑے ہو جاؤ بھائی. کیا مطلب؟ گناہوں کو چھوڑ دو. یہی عبادت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ میرے خاص سے وقفہ لینا چاہ رہے ہیں, پھر انشاءاللہ اور باتیں کرتے ہیں. میں کیا لینا چاہتا ہوں, وہ ہمارے اسماعیل صاحب جو ہیں نا, وہ جب تک وقفہ لانے لیں انہیں سکون نہیں آتا. تو بھائی ٹھیک ہے, ایک وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین, پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہوئی تھی اولیاء اللہ کون ہیں, جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, جو راست باز ہیں, جو راست باز ہیں. مجھے اشفاق احمد مرحوم جو ہیں, ان کی ایک کتاب پڑھتے ہوئے ایک چیز انہوں نے لکھی تو مجھے بڑے اچھا بھی لگا, لیکن میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے. اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جی بھائی میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوا تھا, ٹرین آ کے رکی تھی. تو جب ٹرین آتی تو قلی دوڑ رہے ہوتے ہیں, روزی کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں. مجھے جتنے اچھا مسافر مل جائیں گے, سامان ڈھونگا, مجھے اتنی مزدوری مل جائے گی نا. سارے قلی بھاگ بھاگ کے گاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے. ایک قلی کھڑا ہوا نماز پڑھتا, اس نے نیت باندھی ہوئی تھی, حالانکہ اسے پتہ ٹرین اس نے نیت باندھی ہوئی تو نماز پڑھ رہا تھا. وہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے. سارے قلی اپنا اپنا سامان لے کے چلے گئے. ٹرین اسٹیشن پہ بہت کم رش ہو گیا. اس نے اطمینان سے اپنی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پلیٹ فارم پر آیا تو کہنے لگے کہ میں سامان لیے کھڑا ہوا تھا, انتظار کر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا, وہ میرا سامان جب لے کے گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا توکل کرنے والا آدمی ہے تو اس کو روزی زیادہ ملی. کہنے لگے میں نے اسے پیسے دے دیے, اور زمانے میں غالباً 1.5 روپے یا 2 روپے مزدوری ہوتی. کہنے لگے میں نے اسے 5 روپے دے دیے خوش ہو کے. اس نے کھلا واپس کر کے 1.5 روپیہ رکھا اور باقی مجھے لوٹا دیے, اور کہنے لگا کہ سرکار بس میری اتنی ہی مزدوری بنتی ہے. اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہم ولیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں راستوں. اللہ اکبر کبیر. یہ جو اللہ پہ توکل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بندے کو کھڑا رکھا ہے کہ تو اطمینان سے نماز پڑھ لے, تیری مزدوری میں دلوا دوں گا.
اور جب اضافی مزدوری انعام میں ملی اس نے کہا نہیں مجھے تو اللہ نے میرا تو سب کی اتنی ہی مزدوری ہوتی میری بھی اتنی مزدوری ہے. یہ ہے توکل. جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو وہ تھوڑے کو بہت کر دیتا ہے. جی اچھا، یہ جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب ہم کر رہے تھے نا اولیاء اللہ والی، تو میں سورہ یونس کی آیات پیش کر رہا تھا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ بہت قیمتی بات ہے، اس کو بھی ہم جوڑتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کون ہے اللہ کے اولیاء؟ یہ کون بننا چاہے تو بن سکتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. دیکھیے ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو ہمیں ماں کی گود میں مل گیا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اقرار باللسان، اور موروثی طور پر کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تو الحمدللہ ہم بھی مسلمان، نعمت ہے اللہ کی، مگر کافی نہیں. ایک ہوتا ہے تصدیق بالقلب والا ایمان جو دل میں جاگزی ہو جائے. اس ایمان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ادھر ہوتا ہے تو میرا وجود بتاتا ہے، جب وہ ادھر ہوتا ہے میری زبان بتاتی، جب وہ ادھر ہوتا ہے میرے ہاتھ دل بتاتے کی کیفیت جو ہے عمل میں ڈھلتی ہے، عمل میں ڈھلتی ہے، اور پوری زندگی تقوی ہے. رمضان شریف کے روزوں کا ذکر تھا، عام روزہ بھی نفل بھی کوئی رکھے اور فرض روزے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے نا، تو پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ حرام چیزیں حرام چیزوں کو چھوڑ دو. اور پوری ایک آیت، جامع ترین ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. نکاح کے خطبے میں بھی نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہی ڈرنا، ناراضگی کا خوف، ہاں، اور جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی روش پر آئے. تو بھائی یاد رکھیے اللہ کے جو اولیاء ہیں نا وہ ان کے سر پر کچھ سینے نکل آتے ہیں. مطلب ہم نے کچھ معیار مقرر کیا، جو ہوا میں اڑ رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ جو ہوا میں جو اڑ کے دکھا کرامتیں دے دکھا رہا ہے وہ اور جو اللہ پانی کے اندر جو ہے نا وہ سانس روک کر 1 گھنٹہ رہ کر دکھا وہ دے، اللہ کا بھائی ولی. نہیں. یہ شعبدے بازی ہے. جی اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کا عمل ثبوت پیش کرے گا کہ وہ چلتا پھرتا اللہ کا بندہ نظر آئے گا. جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. مجھے یاد آ گیا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تو اگلا جملہ آپ کو میرا یاد آ گیا ہوگا. آپ نے کہا نا کہ وہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، تو مجھے وہی سارا واقعہ یاد آ گیا نا اشفاق احمد کا. اور انہوں نے کہا کہ ہم ولی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور ولی تو دیکھو ولی ولایت کی صفات تو یہ ہوتی ہیں ساری. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ قبول فرمائے، بیٹھنا چاہیے، اور فرض کے نوافل بھی کثرت سے ادا کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت دے دی ہے کہ روزی بقدر کفاف مل گئی تو وہ اللہ کے لیے زیادہ وقت لگا رہا ہے، یعنی عبادات میں. لیکن وہ بندہ جس نے اپنی مزدوری کے اوقات کار کے دوران میں نماز پڑھ دی، جبکہ جب ٹرین گئی تو گئے تو روزی گئی، جی اس دوران میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے حق کو ادا کرنے کی فکر کی ہے، اللہ اس کے حق کو محفوظ کر دیتا، اس کے حق کو محفوظ کر دیتا ہے. اور یہ ولایت ہی ہے. یہ ولایت ہے. یہ جی ولی ہونے ہم کہتے ہیں اللہ کا دوست ہے. یہ ہے اللہ کا دوست ہونا کہ میں تیرے لیے کھڑا ہو گیا ہوں آ کے، تو اس نے کہا تو میرے لیے کھڑا ہوا تو میں نے بھی تیرا بندوبست کر کے رکھا ہوا، تو یہاں سے فارغ ہو تو دیکھ تیرے بندوبست رکھا ہوا. اور سنیے اسی بات کی ترجمانی، یہ بات اس آیت کی ترجمانی بن رہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے میں نے جنات و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے رزق کما کر دیں. یہ تو دنیا کے مالکوں کا مسئلہ ہے کہ غلام محنت کرتے تو مالکوں کو کھانے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جو عبادت کا تقاضا کر رہا ہے وہ بندے کے فائدے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں کوئی ہے. ضرورت نہیں. البتہ عبادت کو بجا لانا اس کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی، اور رزق عطا کرنا اس نے ذمہ لے رکھا ہے. تم اپنے فرائض پورے کرو. بلکہ وہ حدیث شریف میں نے پیش کی تھی، یہ بھی اس کی ترجمانی ہے کہ کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض. رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد. تم پر اللہ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو پرائرٹی نمبر 1 دو. رزق اللہ کی قسم چل کر تمہارے پاس آئے گا، چل کر تمہارے پاس آئے گا. اور حدیث شریف میں ہے جو اللہ پر توکل کر لے، اللہ کا ہو رہے، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے. جو اللہ پہ توکل کر رہا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اسے کس چیز کی ضرورت رہتی ہے؟ مطلب یہ کہ
بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، اطاعت کی جائے، توکل کیا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ اطاعت کر کے توکل کر کے جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس جی کے بہت پاؤں معروف حدیث ہے، اس کے پاؤں بن حدیث جاتا کی تمام کتابوں میں اور بخاری شریف میں بھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، جس بات سے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے اس پر عائد کی. یاد رہے فرائض پہلے، نوافل بعد میں ہیں. اللہ فرماتے جو کچھ میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، اوبلیگیٹری کیا ہے، میرا بندہ اس سے میرے قریب ہو جاتا ہے. قرب الہی اور اللہ کا ولی بننا، اس کا آغاز ہوگا فرائض و واجبات پر عمل اور حرام سے اجتناب کر کے. پھر ہے وہ بات جو آپ نے بیان فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي، اور میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے. قرب الہی کا آغاز فرائض و واجبات پر عمل سے، اور قرب الہی کا تسلسل اور اس میں مزید اضافہ نوافل سے ہے. اور جب بندہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اب اللہ اپنے اولیاء کی حفاظت فرماتا ہے، اب ان کا وجود اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوتا ہے. خطا ہو سکتی ہے، معصوم تو پیغمبر ہوتے ہیں، باقی تو کوئی معصوم نہیں، مگر اب اللہ کی ایک حفاظت ان کو میسر آئے گی. وہ بولیں گے تو اللہ کے رضا کے مطابق، وہ دیکھیں گے تو وہ جو اللہ جس سے راضی ہو یا جس سے اللہ ناراض نہ ہو، وہ سنیں گے تو وہ جس کو اللہ پسند کرے یا جس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے. وہ ہاتھ استعمال کریں گے تو وہاں کہ جہاں اللہ نے اجازت دی، وہ چل کر جائیں گے تو وہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، اور اس کی مزید توفیق اللہ ان کو عطا فرمائے گا. جیسے بڑا پیارا مقام ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ محمد کی آیت نمبر 17 ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. جن لوگوں نے ہدایت کی روش اختیار کی، آ گئے نا، اللہ نے ان کو ان کی مزید ہدایت دی اور انہیں ان کا مزید تقوی عطا کیا. پھر وہ حدیث شریف ہے جو بخاری شریف میں اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، مجھ سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالش تو میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. اور وہ چل کر میری طرف آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف. البتہ آغاز کہاں سے ہے؟ فرائض و واجبات پر عمل اور حرام سے بچنا، یہ شرط لازم ہے. ایسا نہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، جناب کمزوری ہو گئی ہے تو کچھ وائٹامنس مجھے لکھ کر دے دیں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں جی یہ وائٹامنس کی یہ گولیاں بھی ہیں اور آپ کو یہ پرہیز بھی کرنا ہے. 2 ہفتے گزر گئے اور میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے جا کے بات کی، تو بھائی کھانے پینے میں کیا؟ کھانا پینے تو میرے چل ہی نہیں رہا. بھائی تمہارے وجود میں کچھ جائے گا نہیں تو یہ وائٹامنس کہاں سے اثر کریں گے؟ تو ہمارے لیے غذا کیا ہے؟ فرائض اور واجبات. ہمارے لیے پرہیز کیا ہے؟ حرام سے بچنا. یہ بیسک کنڈیشن ہے. فرائض و واجبات ہماری غذا، حرام سے بچنا ہمارا پرہیز. تو اب 2 رکعت نفل بھی، اللہ اکبر، چند اذکار بھی قرب کا ذریعہ بنیں گے. 2 نفل بھی قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اتنا قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ بعض حضرات کو ایسا رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. یہ حدیث شریف ہے، اور اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہیں سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان کا نکاح کا پیغام رد کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور رتبہ اتنا ہے کہ اگر بھولے سے کسی معاملے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ویسا ہی فرما دیتا ہے جیسے یہ قسم کھا بیٹھے تھے، اور ان کی قسم کی اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتا ہے. ہیں اللہ والے ایسے. یہ مقام کہاں آتا ہوگا؟ جیسا کہ
شجاع صاحب نے پہلے فرائض، اور فرائض میں سب سے پہلا فرض جو ہے نماز کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ نماز کی ادائیگی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم اگر پلٹ جائیں اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو سورہ مزمل شریف کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ پورا دستور العمل ہیں، اور آپ کی اجازت سے دستور العمل کس مقصد کے لیے؟ قرب الہی کا کے دستور العمل لیے۔ کر رہا ہوں، بالکل، قرب الہی کا دستور العمل ہیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ ایک وقفہ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فرائض کے حوالے سے، ادائیگی کے حوالے سے، قرب الہی کے حوالے سے دستور عمل کی بات ہوئی تھی، جس میں ہم نے سورہ مزمل شریف کا تذکرہ کیا ہے، جو خاص طور پر مزمل شریف کا ویسے تذکرہ لوگ بہت کرتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں کبھی مزمل کہہ کے پکارتا ہے، کبھی مدثر کہہ کے پکارتا ہے۔ آئیے آج مزمل شریف کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے نبی، اپنے آخری نبی کو کس محبت کے ساتھ پکارا اور کیا کہہ کے پکارا اور کس وجہ سے، یہ پورا دستور العمل ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی شجاع صاحب۔ جی، سورۃ المزمل کی جو پہلی 10 آیات ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قرب الہی کا ایک روڈ میپ ہے، ایک دستور العمل ہے جو عطا ہو رہا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ بالکل اولین دور کی وحی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ تیسری وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن بعض اہل علم کا خیال یہ ہے۔ اور ان 10 آیات میں کچھ اعمال بتائے گئے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ نبی مکرم علیہ السلام کی ایک ایک ادا اور ایک ایک انداز جو آپ نے اختیار فرمایا، اس پر رب کائنات نے آپ کو مخاطب فرمایا، آپ سے کلام فرمایا۔ مگر ذرا سورہ مزمل میں عطا کی جانے والی ہدایات، اور مجھے اجازت دیجئے بڑی مشقت بھری ہدایات، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں نا، محبت سے پکارا، محبت سے پکارا، اور آگے جو اعمال دیے ہیں اور جو کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، جی 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 وہ کیا ہیں؟ بالکل۔ تو اب آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس منظر کیا ہے؟ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، نبی مکرم علیہ السلام پر بالکل پہلا معاملہ تھا، ایک کیفیت کی بات آئی تو آپ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا زملونی، مجھے کچھ اڑھا دو، دثرونی، مجھے کچھ اڑھا دو۔ اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ وہ جو کیفیت تھی اس میں فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کچھ اڑھا دو۔ تو اے، کسی نے چادر کا ترجمہ کیا، کسی نے کمبل کا ترجمہ کیا، اے کمبل کو، یہ چادر کو لپیٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں بھی بڑا کلام ہے کہ یہ کیا پیارا انداز ہے مخاطبت کا جو رب کائنات نے نبی مکرم علیہ السلام کے لیے اختیار فرمایا۔ آگے ہدایت کیا دی جا رہی ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جائیں مگر پوری رات سے کچھ کم، نصفہ، اس کا کچھ آدھا، رات کا آدھا حصہ، او انقص من، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں تو ایک تہائی رات، او زد علی، یا اس سے زائد کر لیں تو 2/3 رات۔ اور کیا کریں اس قیام میں؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ اچھا، یہ بات تو معروف ہے، جب تک 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، جو کہ معراج کی شب ہوئی، تو سب پر ہی تہجد کی نماز فرض تھی۔ اول ایک رائے کے مطابق تہجد کی نماز کی فرضیت تھی، فجر کی 2 رکعت کی فرضیت تھی، اور عصر کی نماز کی فرضیت تھی۔ اول 3 نمازیں فرض تھی سب پر، اور 5 وقتہ نماز کی فرضیت آئی ہے معراج کی شب، تو اس کے بعد امت سے تو یہ ساقط ہو گیا فرض کا معاملہ۔ تہجد کی نماز اب نفل کے درجے میں ہے۔ البتہ اہل علم کی ایک رائے یہ ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام پر ہمیشہ اس کی پابندی رہی، اور آپ نے ہمیشہ اس کا پابندی کا معاملہ اختیار کیا۔ کتنا قیام؟ کم از کم 1/3۔ یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے اور آخری آیات سے بھی، اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کے جو رات کے معمولات تھے اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، بخشائے ہیں، اور اس قدر محنت ہو رہی۔ اللہ اکبر، 1/3 رات، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے زائد 2/3 رات، اور کبھی رمضان شریف کا آخری عشرہ پوری رات۔ بخاری شریف میں ہے حضور نبی مکرم علیہ السلام قیام اللیل فرمایا کرتے تھے۔ یہ بالکل شروع میں ہی وحی عطا ہو رہی ہے،
اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کا ادب بتایا جا رہا ہے، اس کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا جگہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے۔ کیا ہوتی ہے ترتیل؟ تأثر لینا، اثر لینا۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ ایک دو آیتیں پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، ایک دو آیتیں پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا یہ ترتیل ہے، یہ ترتیل ہے۔ اچھا، اور ایک جو عجیب نکتہ ہے، اگر یہ تیسری وحی ہے تو ابھی تو تھوڑا ہی قرآن نازل ہوا ہے، ابھی تو ہوا ہی کچھ چند ہی آیات اسی کے دہرائی ہو رہی ہوگی، واللہ عالم۔ اور جب پورے قرآن کا نزول ہو گیا تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کبھی کبھی ایک رکعت میں سورۃ البقرہ بھی، آل عمران بھی، اور نساء بھی، اور مائدہ کا آغاز بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نیت کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور پھر چلے گئے کہ اتنا طویل قیام فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت۔ اچھا، یہ قرآن کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا، قرآن کے ساتھ کھڑا کیا جانا، جی یہ الفاظ قرآن کے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، رات کو بیدار رہیے اس قرآن کے ساتھ، کھڑے رہیے اس قرآن کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت مطلوب ہے۔ یہ تو ہمارے عجیب سلسلہ ہو گیا جناب، بچپن میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا، 12 رکعت پڑھنی ہے تو 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، پھر 10 مرتبہ پڑھ لو، پھر 9 مرتبہ پڑھ لو۔ اور بھائی اللہ کے بندو، پوری زندگی 2 صورتیں یاد کریں گے کیا؟ نبی علیہ السلام تو پوری رات، آدھی رات طویل آپ کی تلاوت ہوتی۔ فتحجد بھی، اس قرآن کے ساتھ کھڑا رہنا کیا مطلب؟ طویل قیام ہونا چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے۔ یہ ساری محنت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ آگے اس کی وجوہات آ رہی ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑا بھاری معاملہ، بڑی بھاری بات اے نبی ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بات کیا ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے۔ وہ بھاری بات کیا ہے؟ ساری دنیا کے اندر کھڑا ہونا ہے، ساری دنیا کے مقابلے پر کھڑا ہونا ہے، شرک کے اندھیروں میں توحید کی دعوت دینی ہے اور اس توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور اس راہ میں جو مشقتیں آئیں ان کو جھیلنا ہے، جو مخالفتیں آئیں ان کو برداشت کرنا ہے، اور صبر کا ذکر بھی آگے آئے گا، صبر و مصابرت سے گزرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ جو اتنی بھاری ذمہ داری، نبوت والی ذمہ داری، پیغام کو پہنچانے والی ذمہ داری، کلام کو پہنچانے والی ذمہ داری، یہ جو اتنا بھاری ذمہ داری کا معاملہ آپ پر آ رہا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے اسٹرینتھ چاہیے، اس کو ادا کرنے کے لیے قوت چاہیے، اس کو ادا کرنے کے لیے نصرت الہی چاہیے ہے۔ وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ رات کے قیام سے ملے گی، وہ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے ملے گی۔ مزمل شریف میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اور ہم اپنے معاملات کا اگر ذرا سا تقابل کریں یا موازنہ کریں تو بڑی صورتحال ہمارے ہاں جو ناگفت بے ہے، یہ شاہ صاحب تو جانتے ہیں، ان کے ہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے، انہوں نے جاری کیا ہوا ہے اور الحمدللہ بہت طویل عرصے سے، اور بڑی اس میں برکت ہے کہ قرآن حکیم جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے ہاں جو تراویح ہوتی ہے تو وہ تراویح ماشاءاللہ عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں اور سحری سے کچھ پہلے ہی ختم ہوتی ہیں، مطلب ایک آدھا پارہ پڑھا گیا، اس کے ترجمہ بیان کیا گیا، پھر پڑھا گیا، پھر گیا۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر تو 35 منٹ اور 40 منٹ میں پوری 20 رکعت ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پڑھا کیا جا رہا، صرف تاقلون، عاقلون، یعملون، یہ بس چیز سمجھ میں آتی ہے۔ جائز ہی نہیں، آپ کسی مکتب فکر کے کسی بھی عالم سے میں پوچھیں۔ اسی لیے یہ بات کر بس جان کے کر رہا ہوں۔ ابھی رمضان گزرا نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بس کچھ نہیں سمجھ میں آتا، آخری الفاظ کے آخری حروف جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ میرے خیال ہے، مجھے معاف کیجیے گا جملہ میں کہہ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ تراویح کا قرآن حکیم کی تلاوت کا قتل ہے، استغفر اللہ۔ بڑی بے ادبی کی بات ہے، بڑی اور بے شرمی کی بات ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، جتنی تیز رفتاری سے ہمارے ہاں کئی لوگ، میں کچھ نہیں کہوں گا معاف فرمائیے گا، کئی لوگ عربی میں قرآن جتنی تیزی سے پڑھتے ہیں، ان سے کہو ذرا ان آیات کا ترجمہ اردو میں اسی رفتار سے پڑھ کر دکھاؤ۔ نہ پڑھیں گے نہ کوئی پیچھے پڑھنے دے گا، کیونکہ سب کو اردو زبان سمجھ میں آ رہی ہوگی۔
اور ہم یہ بے انصافی اللہ کے کلام کے ساتھ کرتے ہیں. تو میں نے جو عرض کیا پوری دیانتداری کے ساتھ، میں تو دین کا طالب علم ہوں مگر پوری دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو سپر مین کی رفتار کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے نا جس میں یعلمون تعلمون بھی بس سمجھ میں تب آتا ہے جب وہ رکوع کر رہا ہوتا ہے، باقی کچھ پلے نہیں پڑتا. تو تمام علماء اس کو منع فرماتے ہیں. کیوں؟ جب تیز رفتاری سے پڑھیں گے، میں 2 مثالیں آپ کو دے دوں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. قرآن حکیم میں ہم پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا پہ چھوٹا مد ہے نا، تھوڑا سا کھینچنا ہے. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت و پرستش کرتے ہو. اب کسی نے لا کو نہیں کھینچا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. اب زبان پہ تو کٹ بھی نہیں لگا، چھالا بھی نہیں آئے گا، خون کی الٹی بھی نہیں آئے گی، مگر یہ کفریہ مفہوم ہو گیا. اس کا ترجمہ تو انتہائی گستاخانہ بات ہو جائے گی کہ میں ضرور عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم پرستش کرتے ہو. استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. نقل کفر کفر نباشد، جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کر رہا مگر انجانے میں ایسی کتنی غلطیاں ہو رہی. اس لیے علماء فرما دی جو تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے ان کے پیچھے یہ تراویح ادا کرنا جائز ہی نہیں. اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی فرض نمازوں میں کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو نماز ہی درست نہیں ہوگی. یہ تو کبھی حروف کا جو ایکسنٹ ہے مخرج وہ بدل جائے، مخارج بدل جائیں، زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے، کہیں نہیں کھینچنا تھا وہاں کھینچ دیا، کہیں کھینچنا تھا وہاں نہیں کھینچا. یہ 4 موٹی موٹی حرام غلطیاں کہلاتی، ان کو لحن جلی کی غلطی کہتے ہیں. یہ ہمارے مفتی حضرات جو پڑھا رہے ہیں قرآن حکیم، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب پڑھا رہے ہیں، پوچھیں نا ان سے، سکھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں نا. رتل القرآن ترتیل سکھائی جاتی ہے. جی تو یہ مقصد کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، کم سے کم لحن جلی کی حرام یعنی بڑی غلطیاں نہ ہوں، یہ کم سے کم تقاضا ہے. باقی تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب، عربوں کے لہجے کے مطابق قرآن کی تلاوت کرو. زینوا القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کو مزین کرو، عمدہ انداز سے تلاوت کرو. اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ناظرین، شاید آپ کو اچھی نہ لگے اور شجاع صاحب کے سامنے کر رہا ہوں. شجاع صاحب خود ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کے امام ہیں ماشاءاللہ. اچھا ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اچھا قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں مسجدوں میں ہم نے جو امام رکھنے کا رواج رکھا ہے اس میں کہ بس ہمیں چونکہ نماز پڑھنی نا، جیسا بھی امام ہو قرآن آتا ہو وہ پڑھ کے سنا دیں. ہم کبھی کوشش نہیں کرتے کہ مسجدوں میں جیسے ایک کلر کا اپوائنٹ کر رہا ہوتا ہے تو 50 کینڈیڈیٹ بلاتے ہیں، ان سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر ان کی اورینٹیشن ہوتی ہے، پھر ان کا ڈیمو لیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے ایک کلرک مقرر کرتے ہیں، ایک ٹیچر رکھتے ہیں. امام کو ہم بس کہتے ہیں اچھا تمہیں قرآن آتا ہے نا، تم نے پڑھا چلو پڑھانا شروع کرو. نہ اس بیچارے کا لہن اچھا ہوتا ہے، نہ اس کے لب و لہجہ اس کا اچھا، بس وہ قرآن پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیچھے دلچسپی نہیں ہوتی نماز کو، وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ادارے میں کوئی ایشو آ جائے اور میں کسی اور اتھارٹی کے پاس اپنے ادارے کی ڈیمانڈز کو پہنچانا چاہوں تو میں کیسے آدمی کو بھیجتا ہوں؟ جو اچھا بولنے والا ہو، پریزنٹیشن اچھی دینے والا ہو. تو یہ پوری جماعت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اور ہمارا امام جو ہوتا ہے اس کا لہن ہی نہیں ہوتا کوئی، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. بس بعض تو ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، کہتے ہیں بھائی اس سے بہتر تھا کسی مقتدی کو کھڑا کر کے نماز پڑھوا دی جاتی. تو کوشش کم از کم یہ تو کرنی چاہیے کہ بھائی لوگ آئیں، کھنچ کر آئیں. قرآن کو جتنے لہن سے مراد یہ نہیں کہ گا کے پڑھا جائے، یعنی اس کی پوری ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، مخرج کے ساتھ بہت سکون سے اچھے لہن میں پڑھا، اچھی آواز میں پڑھا جائے تاکہ نماز پڑھنے والوں کو بھی لطف آئے، ایک کیفیت پیدا ہو. ایسا ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. یہ حق ہے قرآن حکیم کا کہ اپنی عمدہ آواز سے قرآن حکیم کی تلاوت کی کوشش کی جائے. بہرحال ناظرین یہ ابھی موضوع شروع ہوا ہے رتل القرآن کا. انشاءاللہ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں جو ہے اسی سارے معاملات کو ڈسکس کریں تو پتہ چلے کہ نمازیں بھی محض نمازیں پڑھنا نہیں ہیں، حسن کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث جو ہے شجاع صاحب ہدیہ کر دے تو ہم رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب عطا ہوتا ہے. حدیث شریف مکمل ہو گئی. 2 مختصر جملے. سیکھنا ہوگا تو مشقت ہے نا، مشقت کرنے کا اجر الگ ملے گا اور جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا اجر الگ ملے گا. تو ترغیب کے لیے حدیث پیش کی گئی. اللہ ہمیں تلاوت قرآن کو عمدہ انداز سے کرنے کی توفیق اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على
سیدنا و مولانا محمد